السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مراٹھا حکمرانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، 17ویں صدی میں دکن کے حصوں میں مراٹھا حکومت کا قیام ایک اہم آغاز تھا۔ یہ آج کے شمالی ہند تک پھیل گئی تھی۔ 17ویں صدی میں مہاراشٹر احمد نگر کے نظام شاہی، بیجاپور کے عادل شاہی کے زیر تسلط تھا۔ ان بادشاہوں نے مراٹھوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔ دیش پانڈے، دیشمکھ جیسے افراد کو انہوں نے افسران مقرر کیا تاکہ ان کے ذمے کندایا لینے کا کام دیا جا سکے۔ ان میں شاجی بھونسلے جو بیجاپور کے سلطان کا خادم تھا، وہ بھی یہاں پر اپنی خدمات انجام دیتا تھا، جس کی وجہ سے بیجاپور کے سلطان نے شاجی کو چند جاگیریں دے رکھی تھیں۔ اب ہم مراٹھا حکمرانوں میں سب سے عظیم حکمران شیواجی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ شیواجی اورنگزیب کے بعد مغل حکومت کا زوال ہوتا ہے۔ بہت سارے علاقے دہلی سے کافی دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے افسران حکمرانوں کے حکم ناموں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور سماج کا تانا بانا بکھر سا گیا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں شیواجی نے مذہبی و ثقافتی تصورات کا لحاظ رکھتے ہوئے اورنگزیب سے جدوجہد کرتے ہوئے مراٹھا حکومت قائم کی۔ اس کا مقصد حب الوطنی، ملک کی وحدانیت، دیش کی حفاظت اور مراٹھوں کو مغلوں کے ساتھ جدوجہد سے اپنی آزاد حکومت قائم کرنا اس کا مقصد تھا۔ مراٹھوں میں شیواجی سب سے بڑا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اپنے ملک کی توسیع کے ساتھ ساتھ اس نے بہترین انتظامیہ اور حکومت کی ہے۔ مہاراشٹر کے مشہور سنتوں کی تعلیمات، ہندو دھرم کی حفاظت اور مراٹھا حکومت کے قیام نے زیادہ گہرا اثر چھوڑا ہے۔ شیواجی کا جنم پونے کے شیونری نامی مقام میں ہوتا ہے۔ اس کے والد کا نام شاجی بھونسلے تھا اور ماں کا نام جیجا بائی۔ شاجی بھونسلے احمد نگر، مغل اور بیجاپور کے سلطان کا خادم تھا۔ جیجا بائی کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ایک مذہبی عقیدت کی بنیاد رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے میں مذہبی تقدس، مذہبی استحکام، زندگی کا مقصد اور بہترین اصولوں کو بڑھاوا دیا۔ اتفاق سے دادا جی کونڈدیو جو ایک قابل استاد تھا، وہ شیواجی کا استاد بنا۔ اس نے ہتھیاروں کے بنانے اور چلانے کی تربیت شیواجی کو دی۔ شیواجی خود کو طاقتور بنانے کے لیے تلوار بازی، گھڑ سواری اور دیگر فنون میں ماہر ہو گیا۔ شیواجی بچپن سے ہی آزاد حکومت کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ پونا کو اس نے اپنا مرکز بنایا اور ریاست کی توسیع کے کام میں جٹ گیا۔ شیواجی نے اپنے مقامی ماولی نوجوانوں کی تنظیم بنا کر ان سب کو گوریلا جنگ کی مہارتیں اور جنگی تربیت دینے لگا۔ شیواجی نے بیجاپور کے سلطان کے قلعے تورنا کوٹے، پورم درگا، چکن کوٹے، سمہا گڑھ، جولی کوٹے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے بیجاپور کے سلطان نے شیواجی کے والد شاہجی کو قید کر لیا۔ شیواجی نے دوبارہ لڑائی نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے شاہجی کو رہا کرا لیا۔ مغل اور شیواجی کے تعلقات۔ شیواجی نے برسوں مغل بادشاہ اور خاص کر اورنگزیب کے ساتھ جدوجہد کی۔ اورنگزیب نے شیواجی کو ختم کرنے کے لیے پہلے شائستہ خان پھر جے سنگھ کو مقرر کرتا ہے۔ جنگ میں شائستہ خان سے ہار جانے کے بعد شیواجی شائستہ خان کا قتل کر دیتا ہے، مگر جے سنگھ شیواجی کو ہرا دیتا ہے۔ شیواجی کو ہرا کر جے سنگھ نے معاہدہ کر لیا، جس کے مطابق شیواجی اپنے 23 قلعے اور سالانہ
16 لاکھ کی آمدنی والے علاقے مغلوں کو دے گا اور مغلوں کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ پھر جے سنگھ نے شیواجی کو آگرہ آنے اور اورنگزیب سے وفاداری کا اظہار کرنے کو کہتا ہے۔ جب شیواجی آگرہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے اور اسے قید کیا جاتا ہے، مگر شیواجی چالاکی سے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور رائے گڑھ پہنچ جاتا ہے۔ 1674 عیسوی میں رائے گڑھ کے قلعے میں اس نے اپنی تاج پوشی کا جشن بھی منایا تھا۔ پیارے طلبہ، اب ہم شیواجی کا انتظامیہ کے بارے میں جانیں گے۔ شیواجی اپنی وسیع سلطنت میں بہترین نظم و نسق والی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اپنی سلطنت کو اس نے کئی صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ ان صوبوں کو وہ سوراجیہ اور مغلوں کے ماتحت جو ریاستیں تھیں یا صوبے تھے اسے مغلوں کا راجیہ کہا جاتا تھا۔ مراٹھی زبان انتظامی زبان ہوا کرتی تھی۔ مرکزی حکومت کا سربراہ رہنے والے بادشاہ کو صلاح و مشورہ دینے کے لیے 8 وزراء ہوا کرتے تھے۔ ساتھ میں تعاون کے لیے دوسرے افسران ہوا کرتے تھے۔ صوبے، ضلع، گرام انتظامیہ کی اکائیاں تھیں۔ گرام یعنی دیہات۔ کندایا کا نظام یعنی ٹیکس کس طرح لیا جاتا تھا۔ شیواجی حکومت میں کندایا کا نظام کسانوں کے لیے سہولت والا نظام تھا، جو کہ ان کی زراعت کی اصلیت کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا۔ شیواجی نے جاگیرداری نظام کو رد کر دیا۔ پیسوں کی شکل میں یا اشیاء کی شکل میں کندایا دینے کا حکم صادر کیا۔ چاؤت اور سردیش مکھ نامی کندایا لیا جاتا تھا۔ عدلیہ کا نظام۔ شیواجی کے عہد حکومت میں روایتی نظامی عدلیہ باقی تھا۔ قریوں میں پنچایت کی جانب سے انصاف ہوتا تھا۔ برہمن منصف قدیم فیصلوں کی روشنی میں انصاف کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم فوج کے بارے میں جانیں گے۔ مراٹھا فوجوں میں پیدل فوج، ہاتھی سوار، گھڑ سوار اور پیدل فوجی دستے ہوا کرتے تھے۔ ان کے اہم قلعوں کے نام یہ ہیں: رائے گڑھ، راجا گڑھ، تورنا پرتاپ گڑھ، سمہا گڑھ وغیرہ۔ حوالداروں کو قلعوں کی نگرانی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ گوریلا جنگ کی تکنیک میں شیواجی کے فوجیوں کو خصوصی تربیت حاصل تھی۔ پیارے بچوں، گوریلا جنگ سے مراد پہاڑ یا پھر جنگلات میں چھپ کر بیٹھنا اور اچانک دشمن پر گھات لگا کر حملہ کرنے کو کہتے ہیں۔ شیواجی کے جانشین نااہل تھے، جس کی وجہ سے پیشوا نے اپنا اقتدار حاصل کیا۔ پہلا پیشوا تھا بالاجی وشوناتھ۔ شاہو شیواجی کا پوتا تھا۔ بالاجی وشوناتھ شاہو کا سپہ سالار تھا اور مراٹھا سردار بنا۔ بھروسہ مند اور لائق کارگزار ہو کر کام کرنے کی وجہ سے بالاجی وشوناتھ کو پیشوا کے طور پر نامزد کیا جاتا ہے۔ بالاجی وشوناتھ نے شاہو اور اس کی ماں کو مغلوں کے قبضے سے آزاد کرانے میں فیصلہ کن اقدام کیا تھا۔ مغلوں سے دوستی کر کے شیواجی کے ماتحت رہنے والے علاقوں کو مغلوں سے حاصل کر لیا اور ان کا ٹیکس وصول کرنے کا اختیار اس نے حاصل کر لیا۔ مراٹھا تنظیم، جس میں بھونسلے، گائیکواڑ، ہولکر، سندھیا اور پیشوا تھے، سب کو ملا کر مراٹھوں کی شان و شوکت کو اس نے دوبارہ قائم کیا۔ یہ سردار ہوا کرتے تھے جو مراٹھا نسل کے تھے۔ باجی راؤ اول۔ بالاجی وشوناتھ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا باجی راؤ اول پیشوے کے طور پر نامزد ہوتا ہے۔ یہ صرف 19 سال کی عمر کا ہوتا ہے اور نہایت ہی بہادر بھی ہوتا ہے۔ مراٹھا حکومت کو شمالی ہندوستان میں پھیلانے کی غرض سے باجی راؤ نے گجرات اور مالوا پر قبضہ کر لیا۔ چاؤت اور سردیش مکھیوں کو جمع کرنے کا اختیار حاصل کر لیا۔ کرناٹک کے چتردرگ، شری رنگ پٹن پر حملہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ دہلی جاتے ہوئے بھوپال کے قریب لڑائی میں نظام کے ساتھ جنگ ہوئی، جس میں مراٹھوں کے ہاتھوں نظام کو شکست ہوئی۔
جس کی وجہ سے نرمدا اور چمبل ندیوں کے درمیان کا وسیع علاقہ اور 5 لاکھ روپے جنگی ہرجانے کے طور پر باجی راؤ کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے پرتگالیوں سے سالسٹ اور بیسن حاصل کر لیے۔ پونا اس کی حکومت کا مرکز تھا۔ اس وقت مراٹھا تنظیم میں رہنے والے سردار آپس میں ایک دوسرے سے آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر باجی راؤ اول کے لائق انتظامیہ سنبھالنے کے علاوہ مراٹھا حکومت کی شان و شوکت کو دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب رہا، اس لیے اس کا نام شیواجی دوم پڑا۔ باجی راؤ نے تمام سرداروں کو متحد رکھنے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ باجی راؤ دوم اس نے صرف 20 سال کی عمر میں عہدہ سنبھالنے کی وجہ سے انتظامیہ کی بہتر دیکھ بھال کے لیے اس کے قریبی رشتہ دار سداشیو بھاؤ کو نامزد کیا گیا۔ اس نے مراٹھوں کی عزت و آبرو بڑھانے کے لیے باجی راؤ دوم کی بھرپور ہمت افزائی کی۔ ریاست کی مالی صورتحال کو سدھارنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ بندیل کھنڈ میں اپنا اقتدار اعلیٰ قائم کرنے کے لیے 1742 میں ہولکر اور سندھیا کی فوجوں کے ساتھ سفر کیا۔ افغانستان سے احمد شاہ ابدالی مغل علاقوں پر حملہ کر کے لاہور، ملتان اور کشمیر کے علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس وقت مغل وزیر صفدر جنگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے متعلق مراٹھوں سے معاہدہ کرتا ہے۔ امید کے مطابق احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر حملہ کرتا ہے۔ باجی راؤ مراٹھا فوجیوں کو پانی پت پر بھیجتا ہے، جہاں دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شکست ہو جاتی ہے۔ مادھو راؤ اول بالاجی باجی راؤ کا دوسرا بیٹا اپنی باپ کی موت کے بعد پیشوا بنتا ہے۔ نابالغ لڑکا ہونے کی وجہ سے اپنے چاچا کو اپنا ترجمان نامزد کرتا ہے۔ پانی پت کی تیسری جنگ میں شکست کے بعد تعجب خیز انداز میں مراٹھوں کو سنبھالتا ہے۔ جنوبی اور شمالی ہندوستان میں زبردست قوت حاصل کر لیتا ہے۔ پانی پت کی ہار کا فائدہ اٹھانے کے لیے نظام نے جب کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اسے احمد نگر کے قریب جنگ میں مادھو راؤ ہرا دیتا ہے۔ میسور کے حیدر علی پر حملہ کرتے ہوئے سری رنگا پٹن پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ شیواجی کے علاقے حیدر علی کے پاس تھے، اس پر حملہ کیا مادھو راؤ اول نے۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے علاوہ بے حساب جنگی ہرجانہ بھی اس نے حاصل کیا۔ شمالی ہندوستان میں راجپوتوں، جاٹوں اور روہیلوں کے ساتھ بھی جنگ کر کے ان کو ہراتا ہے۔ ملک اور تخت سے محروم ادھر ادھر مارا پارا پھرنے والے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو دہلی کا بادشاہ بھی یہ بناتا ہے۔ اس طرح نہایت مختصر مدت میں مراٹھوں کی شان و شوکت کو دوبارہ قائم کرنے میں مادھو راؤ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں۔ آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔